السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر الآية۔ حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اب ہم بالکل اس کے آخری حصے پر آ چکے ہیں۔ 20 رمضان، آج 20واں رمضان ہے، گزر چکے ہیں اور اب یہ آخری عشرہ میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں۔ رمضان کا جو یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے اس میں آپ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بیدار کرتے تھے، خبردار کرتے تھے کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، اتاکم شہر مبارک شہر رمضان تفتح فیہ ابواب السماء، لوگوں تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَصُفِّنَتِ الشَّيَاطِينُ، اور جو بہت سرکش شیطان ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اس ماہ کے اوپر، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب یہ مہینہ گزرنا شروع ہوتا اور شروع ہوتے ہوتے جب یہ 20 رمضان آ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر الاواخر، جب یہ رمضان کا آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور اس رات کو زندہ کرتے۔ غور فرمائیے گا، احیا لیلہ، راتوں کو زندہ کرتے، صرف جاگنا نہیں، عبادت میں جاگنا، صرف آنکھیں کھول کر چائے پی کر تلاش کرتے ہوئے گھومتے ٹہلتے نہیں۔ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان جو ان لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو پھر وہ نکلتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، فراٹے بھرتے ہوئے گاڑیاں اس مسجد سے اس مسجد اور یہاں سے وہاں، اور چائے خانوں پر اور ہوٹلوں پر، صرف بیداری نہیں، صرف رات میں جاگنا نہیں، بلکہ احیا لیلہ، راتوں میں عبادت کرنا، ایک لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، ایک سیکنڈ ضائع نہ ہونے پائے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ یہ آخری جو 10 دن ہیں ان میں آپ اعتکاف فرماتے، مسجد میں آپ چلے جاتے اور ان 10 راتوں میں وہ عبادت انجام دیتے، اس طرح سے عبادت کرتے کہ دیکھنے والوں کو رشک آتا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں ہوتے، وہ بھی خیمے لگاتے اور آپ کے اوپر نظر رکھتے، آپ کی سنت کی پیروی کرتے، آپ کے ایک ایک طریقے، اٹھنے بیٹھنے بولنے ہنسنے دیکھنے، ایک ایک طریقے کی آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال ان کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا۔
وہ رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنے نبی کی پیروی کرنے والی ہو، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والی ہو، اللہ رب العزت اسے عظمتوں تک پہنچاتے ہیں، اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اس کی قسمت میں رفعتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اور جو اپنے نبی سے منہ موڑ کر چل دیتا ہے، ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، غیروں کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا طریقہ، ان کا کلچر، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کپڑے، ان کی شکل، ان کی صورت جو یورپ کی ہے، جو مغرب کی ہے، جو امریکنز کی ہے، جو انگریزوں کی ہے، ان کو جو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی لعنتیں ان پر برستی ہیں، پھر ان پر رحمتیں برستی نہیں، پھر اللہ کی رحمتیں ادھر متوجہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں پھر ان لوگوں پر متوجہ ہوتی ہیں جو متبع سنت ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ رہا ہے لیلۃ القدر کا، عزیزان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کی عمریں 800 سال تھیں، 900 سال تھیں، بعضوں کے 1000 سال عمر ہوئی، کیا وہ عبادتیں کرتے تھے؟ اب دیکھیے، جب آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام تو نیکیوں کی طرف دوڑنے والے لوگ تھے، ان کو بڑی حسرت ہوئی، ان کا دل بجھ سا گیا، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنی اسرائیل ان کو 800 سال ملے، 900 سال ملے، انہوں نے عبادتیں زیادہ کی، انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی، نفلی نمازیں پڑھی، نفلی روزے رکھے، ذکر کیا، اذکار کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وہ تو عبادتوں میں بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول، ہماری تو زندگیاں ہی 60-70 سال کے درمیان ہیں، ہم لوگ کتنی بھی عبادت کر لیں تو پھر ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو صحابہ کرام کے دل کی ایک چبھن، اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر پہ۔ اور یہاں پر رک کر ہم اس آیت کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کی سب رمضان میں نازل کی۔ یہ مہینہ اتنا محترم، اتنا مبارک، اللہ کو اتنا پسندیدہ مہینہ ہے کہ اللہ نے ساری آسمانی کتابیں اس میں نازل کی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ جانتے ہو لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ جو لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، برابر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر کی بات نہیں ہو رہی ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لہذا اگر کوئی اس کے اندر عبادت کرتا ہے تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب۔ صحابہ کرام کے چہرے کھل اٹھے، ان کے دل کھل گئے، کیا کہنے، اب ہم لیلۃ القدر میں عبادت کریں گے۔ لیلۃ القدر میں ہم نے تلاوت کی اور یہ تلاوت 1000 مہینوں کے برابر ثواب اس کا لکھا گیا، گویا کہ ہم نے 1000 مہینہ تلاوت کی۔ ہم نے نفل نماز پڑھنی شروع کی لیلۃ القدر میں، ہم نے یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی۔ ہم نے نمازیں تو چند رکعت پڑھی ہوں گی، لیکن اس کا جو ثواب دیا جائے گا، اس کا جو اجر عظیم دیا جائے گا، وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ عمل تمہارا تھوڑا اور اللہ کی جو داد و دہش ہے، اللہ کا جو ثواب دینا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب تم گلا نہ کرنا کہ بنی اسرائیل کو 800 سال کی عمر دی گئی اور 900 سال کی عمر دی گئی، تم کو وہ رات دے دی گئی جو ان کو نہیں دی گئی، تم کو وہ موقع دے دیا گیا نیکیاں کمانے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا، جو ان کو نہیں ملا۔ لہذا ایک بات یہاں پر اور
تذکرہ کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ایگزیکٹ بتایا کہ فلاں رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش خوش اس کو لے کر آ رہے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے۔ اور ہوا یہ کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ عزیزان محترم دیکھیے گا، بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم انہیں نہیں سمجھتے ہیں۔ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ان کو سمجھانے بجھانے میں، ان کا فیصلہ کرنے میں، ان کی باتیں سننا ان کی باتیں سننا، ان کو تھوڑا خاموش کرنا اس کو تھوڑا خاموش کرنا، غصہ فرو ہو گیا، صلح ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے، ذہن سے وہ رات اٹھا لی گئی۔ وہ رات کون سی ہے؟ اللہ نے اٹھا لی۔ یہ آپس کے جھگڑے کی نحوست ہے۔ ہم لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، کسی کو برا کہہ دینا، کسی کو بھلا کہہ دینا، کسی کو چار باتیں سنا دینا، بہت آسان سمجھتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر بچوں پر خفا ہو جانا، بیوی کو ڈانٹ دینا، اپنی بہنوں کو ڈانٹ دینا، آپس میں دوستوں کو ذرا ذرا سی بات پر روٹھ جانا، خفا ہو جانا، زبان سے گندے کلمات نکال دینا، گالیاں تک نکال دینا، ہم بہت آسان سمجھتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ ایسی نحوست ہے کہ نبی کے ذہن سے وہ رات اٹھا لی گئی۔ اتنی فضیلت کی رات تم کو دی جا رہی ہے، اور یہ جھگڑا، یہ منحوسیت، اس منحوسیت کی وجہ سے اس کو اٹھا دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے محروم تو نہیں کیا ہے اس امت کو، لہذا التمسوها فی العشر الاواخر التمسوها فی الوتر، لیلۃ القدر کو اب تم تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر کے لیے تم کو اب جستجو کرنی ہوگی، تلاش کرنی ہوگی۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، اور 27 ہے، اور 29 ہے۔ ان یہ جو طاق راتیں ہیں، وتر راتیں ہیں، ان راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا ان 5 راتوں میں سے ایک نہ ایک رات یقیناً لیلۃ القدر ہے، لیکن اب ہم کو ان 5 راتوں کو بیدار کرنا ہوگا اور ہر ایک میں جاگنا ہوگا، اور کوئی ایک نہ ایک تو یقیناً ہے۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کے درمیان صحابہ پوچھ لیتے تھے، اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے لیلۃ القدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے 21ویں رات گزاری، 23ویں گزاری، صحابہ پوچھ رہے اللہ کے رسول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہ جو 23ویں شب تھی لیلۃ القدر ہوئی۔ پھر رمضان آیا، پھر آپ نے بتایا 27ویں، آپ نے بتایا 27ویں لیلۃ القدر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جب سورج دیکھنا بڑا مدھم سا ہوتا ہے اور ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے، اور اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک کیچڑ میں آپ سجدہ کر رہے تھے، ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بتا دیا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے لیے لازمی طور پر اتنا ہے کہ ہمیں ان لیلۃ القدر کی تلاش میں یہ 5 راتیں بیدار رہنا ہوگا، جاگنا ہوگا۔ اور اگر اس کی 1 ساعت بھی ہمیں مل جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی ہماری کامیاب ہو، اس دنیا میں آنا ہمارا وصول ہو گیا ہے اگر وہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی۔ صحابہ کرام کتنے حریص تھے، کتنے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، کتنی نیکیوں کو حاصل کرنے والے تھے۔ وہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کوئی ایک ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میں وہ مانگا کروں، میں وہ مانگوں۔ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ عفو کرنے والا ہے اور بہت زیادہ کریم ہے، اے اللہ تو ہمیں عفو عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، لفظ عفو جو ہے بہت بڑا لفظ ہے۔ ایک ہوتا ہے عفو کے معنی میں معاف کر دینا، لیکن معاف کر دینے میں ایک اور بات ہے۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے معاف کر دیا، فغفر لہ، معاف کر دیا۔
اور جب عفا کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد اسے کچھ اور عطا کرنا، اسے انعام کے طور پر دینا۔ تو جو انعام کے طور پر اور زیادہ دیا جاتا ہے وہ عفو کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کہ ہم کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اللہم انکا عفو تحب العفو، اور کریم کے بھی لفظ ہے، بخاری شریف کے الفاظ میں بھی ہے عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا اور کریم بھی ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کے بارے میں ایک لفظ جان لیجئے، کریم کہتے ہیں الذی یعطی بغیر الاستحقاق، جو بغیر استحقاق کے آدمی کو عطا کرنے والا، اس لائق نہ ہو آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، لائق تو یہ ہے کہ کان پکڑ کر بھگا دیا جائے، لیکن جو بہت زیادہ سخی اور فیاض ہے وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جو دینے کے لائق ہے، اس کو کہتے ہیں کریم۔ ہمارا پروردگار کریم ہے۔ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مانگ لی، ساری بھلائی مانگ لی، عفون سے آپ نے آخرت کی ساری کامیابی حاصل کر لی۔ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما دے جو آپ نے دعا مانگی، اور کریم سے دنیا کی ساری چیزیں آپ نے مانگی۔ آپ کیا کیا مانگ، ایک گھنٹہ بھی بیٹھ کر اگر آپ دعائیں کریں تو کچھ دعائیں رہ جائیں گی، کچھ باتیں ذہن سے نکل جائیں گی، لیکن جب آپ یہ دعا کر لیں گے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں شامل ہو جائیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ سب سے کٹ کر ایک کی طرف متوجہ ہو جانا، سب سے کٹ کر۔ اب گویا کہ ہم دنیا میں ہیں لیکن ہم دنیا میں نہیں ہیں، ہم آخرت کی طرف مائل ہیں۔ اللہ کے گھر میں بندہ داخل ہوا اور اپنا سامان مسجد کے کونے میں رکھا، گویا کہ اب وہ اللہ کے در پہ پڑ گیا، اب وہ پڑ گیا اس در پہ، اب اسے کوئی مطلب نہیں کہ اس باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اسے بھی کوئی مطلب نہیں۔ عزیزان محترم ایسا نہ کیجیے گا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں، دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہے، موبائل پر بھی دنیا جہان کی خبریں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا جہان کے پروگرام بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ نفس کو دھوکہ نہ دو، یہ اعتکاف نہیں کہلاتا ہے۔ اعتکاف تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے۔ گویا کہ آپ زندہ نہیں ہیں، گویا کہ اب آپ دنیا چھوڑ چکے، اس دنیا دنی کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے سارے گھر بار کو چھوڑ دیا، ساری دکان کو، دولت کو سب چھوڑ دیا، اور آپ اللہ کی طرف آ کر پڑ گئے۔ اللہ کی قسم اگر تم لیٹ کر سو گئے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ اس مسجد میں آ کر اعتکاف میں تم پڑ گئے، اس اللہ کے در پہ تم پڑے ہوئے ہو، تمہاری زبان خاموش ہے، تمہاری آنکھیں بند ہیں، تم آرام سے سو رہے ہو، لیکن اللہ کی رحمتیں تم پر ٹوٹ کر برس رہی ہیں، اس لیے کہ تم کہاں پڑے ہو؟ اللہ کے گھر میں پڑے ہو۔ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی محروم کبھی نہیں ہوتا، یہاں سے کوئی محروم کبھی جاتا ہی نہیں ہے، یہ ایسا در ہے۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف کو بھی آج لوگوں نے بہت عجیب سا کر رکھا ہے، میرا ٹھیلا دین ہے۔ ہمارا دین تماشے کا نام نہیں ہے، ہمارا دین تو دلوں کو صحیح کرنے کا نام ہے، دلوں کو درست کرنے کا نام ہے، اس کی سوئی صحیح جگہ پر آ جائے اس بات کا نام ہے۔ اور جس نے یہ آخرت کی فضیلت جان لی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ، جو روزے دار ہیں ان کو دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک تو خوشی جس وقت وہ پانی کا گھونٹ پیتا ہے اور بدن اس کا سیراب ہو جاتا ہے، پیاس اس کی بجھ جاتی ہے، افطاری کرتا ہے، بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی بھوک ختم ہو گئی، آپ کی پیاس ختم ہو گئی، آپ کا دل خوش ہو گیا کہ ہم نے روزہ رکھا، میرے رب نے مجھے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی کہا، ابھی تمہیں خوشی کہاں ملی، ابھی تمہاری پیاس کہاں بجھی،
ابھی تمہاری بھوک کہاں مٹی، ابھی تمہاری خواہشات کی تکمیل کہاں ہوئی؟ جب تم میرے سامنے کھڑے ہوگے آ کر، جس وقت میرے سامنے کھڑے ہوگے، اس وقت میں تمہیں جو انعام دوں گا، اس وقت تمہیں خوشی حاصل ہوگی، اس وقت تمہیں پتا ہوگا کہ دل کی ٹھنڈک کسے کہتے ہیں، کلیجے کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، کل قیامت کا دن ہے، میدان محشر کا دن ہے، نامہ اعمال تولنے کے لیے میزان کو نصب کر دیا گیا، نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، نماز تولی جا رہی ہے، زکوٰۃ تولی جا رہی ہے، صدقات تولے جا رہے ہیں، حج اور عمرہ تولا جا رہا ہے، تمہاری تلاوتیں، تمہارا ذکر، تمہارے اذکار، تمہاری تسبیحات، یہ سب تولی جا رہی ہیں، خوش اخلاقیاں تولی جا رہی ہیں، جو تم نے احسان کیا ہے تولا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اچانک فرشتوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، روزے کو مت تولنا، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس روزے کا ثواب کتنا ہوگا یہ میزان پر نہیں آ سکتا، اس کا ثواب میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، سیراب کر دینے والوں کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الصائمون لی، میرے لیے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ جب روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو باب الریان ہے اس میں ان کو داخل کرو۔ روزے دار باب الریان میں داخل ہوں گے، اور جب سارے روزے دار چلے جائیں گے تو حکم ہوگا دروازے کو بند کرو۔ اب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس باب الریان کے اندر روزے داروں کے لیے اسپیشلی الگ سے ایسے انعامات رکھے گئے ہیں جو باقی کسی کے لیے نہیں۔ وہ کیا انعامات ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے نہیں بتایا، ہر بات بتائی نہیں جاتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے جب سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کیا تمہارے لیے انعام ہے، کیا رکھا ہے ہم نے تمہارے لیے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ان روزے داروں کے لیے اب ذرا آپ سوچیں کہ جو روزے دار بھی ہو اور اعتکاف میں بھی بیٹھا ہو اور لیلۃ القدر کی عبادت بھی حاصل ہو، آپ بتاؤ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ ہوگا کوئی اس سے خوش نصیب جسے اللہ کی محبت مل گئی ہو، جسے اللہ کی قربت میسر ہو، جسے اللہ کی معیت نصیب ہو؟ اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہوگا؟ مجھے یاد آیا، ایک واقعہ یاد آیا، ایک صحابی ہیں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، میدان جنگ میں گئے ہوئے تھے، رومیوں کا لشکر تھا، ان لشکریوں نے، کفار نے پکڑ دیا مسلمانوں کو، حذیفہ ابن الیمان ان کے سردار تھے، پکڑ کے مشقے کس کے رسیوں میں جکڑے ہوئے اس گورنر کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں۔ چہرے کی نورانیت تو دیکھیے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ہراس، نہ کوئی ڈر، رسیوں میں جکڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے حاضر ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا اچھا ان لوگوں کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اس نے ایک کہا کہ دیگ، پتیلا بہت بڑا، اس میں تیل ڈالو اور کھولاؤ اس کو۔ چنانچہ وہ کھولایا جا رہا، مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، حذیفہ ابن الیمان ان کے آگے ہیں، ان کے امیر ہیں، آگے ہیں، تیل کو کھولایا جائے۔ اس کے بعد اس نے ایک کو پکڑا اور اس تیل کے اندر ڈال دیا کھولتی ہوئی کڑھائی میں۔ بوٹیاں الگ ہو گئی، ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ہنستا ہوا کہے لگاتا اسے نکالا اور مسلمانوں سے کہا، دیکھ رہے ہو، چھوڑ دو اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، ورنہ اس دیگ کے اندر تم کو ایک ایک کر کے اسی طرح سے ڈالا جائے گا۔ کون تیار ہے تم میں سے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے؟
وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کرام سب کھڑے ہیں اپنی جگہ پر مسکرا رہے، کوئی ایک بھی وہ اور دل ملا گیا. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں ہنسی نہیں کر رہا ہوں، سب کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. کوئی نہیں تیار نہیں. اچانک اس نے کہا یہ آگے کون کھڑا ہے، اس کو بلاؤ. حذیفہ ابن الیمان رسیوں میں جکڑے گئے، ان کو آگے کھینچ کر لائے گئے. اب وہ مغرور گھمنڈی کہتا ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کے پیر اٹھاؤ اور اس کو کڑھائی کے اندر پھینک دو. آخری بار میں پوچھ رہا ہوں کیا تم اپنے مذہب کو چھوڑو گے، اپنے دین کو چھوڑو گے؟ حذیفہ بن الیمان نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز. چنانچہ جب اس کو وہ سپاہی آگے لے کر بڑھے حضرت حذیفہ بن الیمان کو، تو حضرت حذیفہ بن الیمان رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بجھ گئی. وہ بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گئے، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں تم کو چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے دین کو چھوڑو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ اے مغرور بادشاہ سن، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا اس تیل کے کڑھائی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے، ابھی میں ڈالا جاؤں گا روح پرواز کر جائے گی. کاش کہ میری 100 جانیں ہوگی اور میں 100 جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتا. وہ دنگ رہ گیا. آپ یقین کریں ایمان کی یہ طاقت، اللہ سے ملاقات کا یہ شوق، یہ ایمان کی مضبوطی وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا. اس نے کہا کہ میں تم سب کو چھوڑ دوں گا، تم کوئی نیک لوگ معلوم ہوتے ہو، ایسا کرو میری پیشانی پر بوسہ دے دو. حذیفہ بن الیمان نے کہا کہ سارے لوگوں کو چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے. کہاں وہ ظالم بادشاہ اور کہاں وہ برکت سمجھ کر کہہ رہا ہے میری پیشانی کو بوسہ دے دو. یہ ایمان کی طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. چنانچہ انہوں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان وہاں سے واپس آئے. امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پہنچے اور جب یہ روداد ان کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت امیر المومنین اٹھ کھڑے ہو گئے اور حذیفہ بن الیمان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہوں نے کہا کہ تم جیسے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. عزیزان محترم، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس ایمان کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، مگر یہ ایمان دبا ہوا، یہ مادیت کی وجہ سے چھپا ہوا ہے. اس ایمان کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان کو رگڑنے کی ضرورت ہے. جیسے برتن کالا ہو جاتا ہے تو آدمی رگڑتا ہے، مانجتا ہے اور وہ چمکدار ہو جاتا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے دل کو رگڑ کر صاف کر لیا وہ چمکدار ہو گیا، خوبصورت ہو گیا. رمضان کا یہ مہینہ چل رہا ہے. میں ایک آخری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، چڑھ رہے تھے جمعے کے خطبے کے لیے. آپ نے کہا آمین. بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ منبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہو. آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین میرے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جس نے رمضان پایا اور رمضان پانے کے بعد اس نے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائی، وہ ہر خیر سے محروم رہے. اللہ کرے وہ خیر سے محروم رہے. آپ نے کہا آمین. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا. جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، جو آپ نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو، وہ ہر خیر سے محروم رہے. آپ نے کہا آمین. تیسرے پر جب آپ نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول،
جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہر خیر سے محروم رہے۔ آپ نے کہا آمین۔ حضرات گرامی، بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ لوگ بہت گزار دیتے ہیں مارکیٹ میں، شاپنگ مال میں، کپڑوں کو دیکھنے میں، عورتیں ہماری چوڑیاں پسند کرنے میں، زیورات پسند کرنے میں، بچے ہمارے نوجوان چائے خانوں میں، قہوہ خانوں میں سب وقت گزار دیتے ہیں۔ عزیزو، ان وقت کو ضائع نہ کرو، پڑے پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہو نہ نصیب ہو، کون زندہ رہے کون دنیا سے چلا جائے، ہم کیا جانتے ہیں۔ یہ جو زندگی کے ایام ملے ہیں ان کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سارے علماء کرام کے لیے، مدارس کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت